ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 11واں باب 29 سے 32 آیات تک۔ اس وقت جب بڑا ہجوم جمع ہو جاتا تھا تو یسوع کہنے لگا کہ یہ پشت ایک بری پشت ہے، نشان کی طالب تو ہے، مگر یونس کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اسے نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسا یونس اہل نینوا کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن انسان بھی اس پشت کے لیے ہوگا۔ عدالت کے دن جنوب کی ملکہ اس پشت کے آدمیوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی اور ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ زمین کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے آئی تھی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ نینوا کے آدمی عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ مسیح کے دشمن اس سے کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے نشان مانگ کر اپنے آپ کو مسیح ثابت کرے۔ یسوع نے چونکہ پہلے ہی کافی معجزے دکھائے تھے جو اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ وہی مسیح ہے۔ یونا نبی کے نشان کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی یسوع مغلوب ہوگا، دفن کیا جائے گا اور تیسرے دن پھر جی اٹھے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ خداوند یسوع کوئی ایسا جادوئی کھیل ظاہر کرے، لیکن مسیح یسوع کبھی بھی ایسا کرنے کو تیار نہ تھا۔ عزیز دوستو، ایمان حقیقی اور دائمی زندگی دلانے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ روزوں کے ایام ایمان کا اظہار، مضبوطی اور فروغ کا باعث بنتے ہیں۔ میرے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا روزہ میرے لیے کیا ہے؟ میرا ایمان میرے روزے کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے؟ کیا میرا روزہ میرے ایمان کے ساتھ کسی دوسرے کے ایمان کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا پھر میں مسیح کے دشمنوں کی طرح آج بھی روزے میں رہ کر اس سے اس کا نشان طلب کرتا ہوں؟ اے خدا، میرا ایمان بڑھا اور مضبوط کر، میرے روزے کو میرے ایمان کے ساتھ قبول فرما، اور مجھے روزے، دعا اور ایمان کے معنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کر۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔